اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، اور جو علم کے شہر سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا اسے چاہیے کہ سب سے پہلے علی کے دروازے پر آئے. یعنی کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، علم میں کمال چاہتا ہے، علم میں جستجو چاہتا ہے، اگر اسے علم سے لگاؤ ہے، محبت ہے، علم سے پیار ہے، علم کو پسند کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے در جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آ کے سلامی دے، تب پروردگار اسے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. امتحانات جس طریقے سے بچوں کا یہ ایک موسم شروع ہوا ہے اور چند مہینے جو ہیں وہ امتحانات کے، کبھی اسکول کے کبھی کالج کے حوالے سے چلتے رہیں گے. امتحانات دینے کے لیے، امتحانوں کی تیاری کے لیے ہر بچہ پریشان رہتا ہے، ہر بچہ مضطرب رہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میرا پیپر بہترین ہو جائے، کون سا وظیفہ کروں. اکثر ایسے بچے دیکھے گئے ہیں وہ نماز شب شروع کر دیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرے نوجوانوں کے لیے، میرے بیٹے بیٹیوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی مقصد ہو، مثال کے طور پہ ہماری بہنیں بیٹیاں اگر سلائی کا کام سیکھنا چاہتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ایک دن مشین سامنے رکھتی ہیں اور کپڑا سامنے رکھتی ہیں اور وہ کاٹ کے سی کے سیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر وہ ماسٹر اور ٹریننگ پوری کر لیتی ہیں. یا آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے، نوجوانوں کو وہ اپنے مسلز بنانے کا شوق ہے، جم وہ جوائن کر لیتے ہیں. تو کیا ان کے جو مسلز ہوتے ہیں یہ ایک دن میں بن جاتے ہیں، 2 دن کی محنت سے بن جاتے ہیں، یا مسلسل محنت کرنے سے انسان اس چیز میں کمال حاصل کرتا ہے؟ بہترین کپڑا سینے کے لیے، اپنے مسلز بنانے کے لیے انسان کو مسلسل جستجو کرنی پڑتی ہے، تب اس کے اندر یہ کمال پیدا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پوری زندگی آپ اس کے بارے میں توجہ نہ کریں اور چند دن آپ کو شوق پیدا ہوا تو آپ اس کے اندر ماسٹر بن جائیں اور کمال حاصل کر لیں. اس کے لیے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ پھر آپ اس پہ جب محنت کرتے ہیں تو ایک رزلٹ نکلتا ہے خوبصورت. اور وہ رزلٹ کیا ہے کہ وہ جو کٹنگ کبھی ترچھی ہوتی تھی، کبھی آڑی ہوتی تھی، وہ بہترین شکل اختیار کر لیتی ہے. اور وہ جو لڑکا اپنے مسلز بنانے کے لیے جم جوائن کرتا ہے تو اس کو پہلے کسی قسم کا کوئی ایسا اس کے مسلز بنے نہیں ہوتے، لیکن جب وہ جستجو کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، مسلسل جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو رزلٹ ملتا ہے کہ اس کے مسلز جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 1 سال گزرتا ہے، امتحان آتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، امتحان ہے کہ ہر سال پتہ ہے امتحان دے کر اگلی کلاس میں جانا ہے. اور امتحان کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ امتحانات کے ایام جو ہیں 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، 1 مہینے کے اندر اندر پیپر ختم ہو جاتے ہیں. اب اس 1 مہینے میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، نماز شب بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی معمول بنا لیا جاتا ہے. تو پورا سال جس بچے نے قرآن کھول کر نہ دیکھا ہو، شب کی 1 نماز بھی ادا نہ کی ہو، کیا 1 مہینے میں وہ اتنا ٹرینڈ ہو جائے گا کہ پروردگار کے ہاں وہ مقام پا لے، وہ مقام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے آگے پا لے کہ وہ امتحانات میں کامیاب اور کامران ہو جائے؟ اس کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے بھی تگ و دو چاہیے، اس کے لیے بھی محنت چاہیے. سب سے پہلے
میرے نوجوان، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بچے، یہ یاد رکھو کہ اگر حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو یاد کرنا شروع کرو، حدیث قصہ کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرو، دعائے ندبہ کی چند سطریں جو ہیں اس کو یاد کرو، دعائے توسل کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرو، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو زبانی یاد کرنے کی پریکٹس کر کر کے اپنے مائنڈ کے، اپنے برین کے مسلز ایسے بناؤ کہ آپ جو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ ہاں، اب کیا کریں؟ پورا سال نمازیں نہیں پڑھی، پورا سال ہم نے نماز شب کی طرف توجہ نہیں دی، پورا سال ہم نے ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مولانا اب کیا کریں کہ اب ہم متوجہ ہوئے ہیں، امتحانات بھی ہیں، اب کیا کریں؟ اب کرنا یہ ہے کہ خدا سے عہد کر لو کہ میں امتحانات میں، پروردگار، دعا سب کے لیے ہے کہ پروردگار ہر ہماری بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو پروردگار امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ نیت پکی کر لو کہ خدا را ہمیں کامیاب کر، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو اپنی زندگی میں جس طریقے سے تعلیم کو ہر دن ساتھ لے لے کے چلتے ہیں، اس نماز کو اور قرآن کو بھی ایسے ہی ساتھ لے لے کے چلیں گے۔ آج عہد کرو، امتحانات کی تیاری کرو۔ امتحانات کی تیاری کیسے کریں؟ کتنی کریں؟ جتنی آپ کے بس میں ہے اتنی کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، نماز شب میں دعا کی کہ پروردگارہ مجھے کامیاب فرما، مگر کتاب کھول کے نہ دیکھی۔ کتاب کھول کے دیکھو، کتاب پڑھو، سبق یاد کرو، دعا کرو، پروردگار کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا جناب مریم کو کہ آپ فلاں کھجوروں کی درختوں کی جھنڈ میں چلی جائیں۔ تو وہاں پر ایک خشک کھجور کا تنا تھا جس پہ جناب مریم نے پشت سے ٹیک لگائی اور بیٹھی تھی، سہارا لیا تھا وہاں پر۔ اور جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے اور پروردگار کی طرف سے وہ جو خشک کھجور ہے وہ ہری ہو جاتی ہے، پھل لگ جاتا ہے، کھجور پک جاتی ہے، تو جناب مریم کو حکم ہوتا ہے کہ مریم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ اب پروردگارہ کھجور خشک تھی تو نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، پھل نہیں لگا ہوا تھا، اس پہ پھل نمودار ہو گیا۔ اب جو خشک کھجور کو تازہ کر سکتا ہے، جو پھل کو پکا سکتا ہے آنن فانن، کیا چند خرمے جناب مریم کی گود میں گرا نہیں سکتا؟ یہ وہی خدا ہے اور یہی وہی مریم ہے کہ خانہ خدا میں جب موجود ہوتی تھی تو جنت کے کھانے آتے تھے، اب کیوں نہیں کر رہا پروردگار؟ تو اب جو کچھ جناب مریم کے بس میں ہے وہ جناب مریم کو خود کرنا ہے، اور جو جناب مریم کے بس میں نہیں ہے وہ پھر پروردگار کرتا ہے۔ یہی فارمولا تمام بچوں کے لیے کہ جو آپ کے بس اور اختیار میں ہے جتنا یاد کرنا، جتنی محنت کرنا، جب اپنی حیثیت اور اپنی قابلیت کے مطابق سبق یاد کر لیتے ہو تو پھر اس کو پروردگار کے سپرد کر دو، محمد محمد علیہ السلام کے سپرد کر دو، انشاءاللہ پروردگار کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ چھوٹا سا عمل جو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کمرہ امتحان میں داخل ہوں، سب سے پہلے السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی طریقے سے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جناب سرور کائنات کو سلام کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پیپر کو شروع کیا جائے، پروردگار سے دعا کی جائے، اور خاص طور پر جب وہ آپ کو آنسر شیٹ دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ 4 سلام پڑھ کے پیپر حل کرنا شروع کریں۔ السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ ان کو پڑھنا معمول بنا لیں اور کمرہ امتحان میں اس 4 سلاموں کی تلاوت کے بعد اپنا پرچہ حل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو آپ کی محنت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔
اور آپ سب کو پروردگار کامیاب و کامران فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو امتحانات ہیں ان سب میں ہمارے بچوں کو پروردگار کامیاب و کامران فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آخرت کے امتحان کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔